کا غرور جو ہے، انسان کے ذات میں غرور جو ہے، یہ بے علمی ہے کہ اس دنیا میں مغرور ہونے والی بات ہی کوئی ہے کہ ہر انسان جانتا ہے کہ جان کیا ہے اس کے ساتھ ہونے والا. یہ غفلت ہوتی ہے جو مغرور کر دیتی ہے. اگر بیدار ہو جائے، اگر شب بیداری شروع کر تو غرور ختم ہو جاتا ہے. خالی شب بیداری اور سنگت بدل دو تو پھر آپ میں یہ کمپلیکس نہیں رہے گا. سنگت بدل دو، ان لوگوں میں رہو جن پر اللہ کا فضل ہوا. اگر دنیا میں کوئی نہیں ملتا تو جن پر پہلے ہو چکا ہے وہاں بازاروں میں رہو. صاحبان بازار کے پاس جاؤ، قرآن کریم پڑھو، فاقہ کرو، روزہ رکھو، شب بیداری کرو، غرور ختم ہو جائے. غرور ختم کرنے کے سارے وہی طریقے ہیں جو ذکر کے. بلکہ ذکر میں رہو، بلکہ اللہ کی یاد میں رہو. غرور کس بات کا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ایک ہی چیز آپ پسند ہے کہ انسان ضرور کرے، عاجزی میں رہو. اللہ کے بندے زمین پر اترا کے نہ چلو، اور وہ زمین پر آستہ سے پاؤں رکھو، زمین پر بھی پاؤں آستہ رکھو، تو پھر انسان کو ضرور جو ہے ختم ہو جائے گا. قدم کے حساب سے قدم آپ کا غافل تو نہیں پڑ رہا. اگر قدم غافل ہے تو سمجھو کہ پریشان ہونے کا خطرہ ہے. اپنے قدم کو دیکھو کہ کہاں پڑ رہا ہے، یہاں سے دیکھو. پاؤں کے نیچے کوئی پھول کی پتی ہے تب بھی آپ کو آگاہ ہونا چاہیے. بڑی احتیاط سے چلنے والی بات. اپنے گھروں میں پلنے والی جو ہے نا وہ ہم مانتے ہیں ان کی طرف نگاہ یہ کرو، غرور کبھی نہیں آئے گا. یہ سارے کے سارے لوگ جو آپ کی زیر سرپرستی چل رہے ہیں، ان کی عافیت کا لیے سوائے دعا کی اور کوئی چیز نہیں کام ہے. دعا مانگنے والا غرور سے بچ جائے. اللہ کی دربار کے اندر رہنے والا، اللہ سے دعا کرنے والا غرور نہیں پیدا ہوگا. مٹی کے قریب رہا کرو، غرور نہیں پیدا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ فرش کے اوپر ہم لوگ رہتے ہیں، فرش کے نیچے ہماری مستقبل رہتا ہے جہاں ہم نے جانا ہے. اس بات کا فاصلہ طے کر جاؤ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. زندگی اوپر گزر رہی ہوتی ہے اور انجام نیچے ہوتا ہے. تھوڑا سا فاصلہ فرش کا فاصلہ ہے اور لمبا فاصلہ ہوتا ہے. یہ فاصلہ نگاہ میں رہے تو بات سمجھ آ جائے گی. اس دنیا سے اس دنیا میں انسان جاننے والا آ گیا، ادھر سے خالی لباس آ گیا اور یہاں سے لے کے صرف ایک یہاں سے کپڑا لے کے اور یہاں سے کچھ لے وہ خزانہ ساتھ جاتا نہیں گیا. تو نیک اعمال کی جہاد کے ساتھ گئی ہے. تو پھر جہاں اتنا بکھیڑا جو کرتا ہے وہ کیا ہے؟ غرور جو ہے نا غلط ہو گیا. غرور جو ہے نا وہ ایک شعر اس نے کہا، میر صاحب ہے غالب کل پاؤں قدم گیا قبرستان میں تھے کہ پاؤں انسان کی کھوپڑی کو پھٹ گیا، پاؤں کے نیچے آ گئی. تو وہاں پر مطلب کچھ شعر تھا روایت تھی کہ کل پاؤں ایک کاسا ہے سر پر جا پڑا، یکسر مستقان شکستہ سے چور تھا. آئے صدا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سر پرغرور تھا. اور یہ سر پرغرور کا انجام اتنا ہے، اسے دیکھ کے چل، میں تو زیادہ مغرور تھا. اور ایک واقعہ بہت صاحب نے ریکارڈ کیا ہے، بابا فرید صاحب نے. یہ تو خواجہ غلام فرید صاحب ہے نا، لیکن بابا فرید صاحب نصیب ہے، انہوں نے ریکارڈ کیا ہے. جب وہ عالم تغیر میں سے سیر کر رہے تھے، بستی کا عالم تھا، انہوں نے دیکھا ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، وہاں دیکھا ایک عورت دوسری عورت کو مار رہی. یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ چلو یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہے کہ وہ اس کی نگرانی ہے اور وہ کی مالکن ہے، مار کو رہی ہے. کہتی اس نے اس کو کاجل لگایا تو اس کو ریت سی آ گئی، ریت آ گئی، ریت کا ذرا آ گیا تو مار رہی. دیکھو میرے آپ کو بھی پریشانی ہوگی. چلو ریت آدمی نے غور کیا، نہ کیا، چلے گئے. کہتے وہ اپنا صبر کے بعد آئے، کتنے سالوں کے بعد بستی کے پاس سے گزرے. وہ قبرستان میں کیا کیا آرام سے وہاں دیکھتے جائیں قبر میں مشاہدہ کی، قبر کھلی نہیں تھی. چڑیا نے وہاں پر گھونسلہ بنا رکھا تھا، کھوپڑی، انسانی کھوپڑی. چڑیا گھونسلہ اندر بچے پیدا ہوئے. چڑیا جب وہ چوگ لاتی نا،
بچی اس کی آنکھوں سے باہر نکل جاتی ہے چونچ، اور وہ بیٹھ کے لیتی چلی ہے. وہ بچے کو دیکھو نا کہ آنکھ میں سے بچے سر نکال رہے ہیں، وہ بڑا عجیب و غریب بات ہوئی اس وقت کہ اس کی آنکھوں کے اندر بدلے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پالنا بنایا ہوا ہے. اور فقیر نے بڑا پوچھا جائے یہ کھوپڑی کس کی ہے؟ کہتے دیکھے عورت کی سی کھوپڑی. کون سی عورت ہے؟ جو پورا دودھ پیک کر سامنے آ گیا. پہچانے یہ وہی عورت تھی جو مارنے والی تھی اس کو، جس نے مارا. وہاں پر انہوں نے ایک دعا لکھا، جن لوئی جگ بویا سو لوئی میں ڈٹ. جن آنکھوں نے جگ کو مول لیا تھا میں نے واقع دیکھی ہے دینی. جن لوئی جگ بویا سو لوئی میں ڈٹ، گجرا ریکھ نہ سینیا سہ پنچھی سوئے ڈٹ. جو گاجر کی ریکھا برداشت نہیں کرتے، پنچھی اس کے بیٹھ کے بچے دے رہے ہیں. پہچان تیری عادت کیا ہے، انجام کیا ہے، کہ یہ ہے انجام کار. انجام انسان کی اوقات اتنی ساری ہے، اس کو پہچاننا چاہیے. جن لوئی جگ بویا سو لوئی میں ڈٹ، گجرا ریکھ نہ سینیا سہ پنچھی سوئے ڈٹ. اب اس کا انجام دیکھو کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر کیوں دکھا رہی ہے. تو وہاں پر میں فقیروں نے بات کی ہے کہ انجام کار یہ ہے، حسرت اور عبرت ہی چھوڑ کے جاتا ہے انسان، ویرانے چھوڑ کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں حضور والے. سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. کدھر چلے گئے وہ جہاں مناد ذل سبحانی اور جہانی کدھر گئے؟ سارے کے سارے پانی نکل گئے. اب ان کو دیکھو کہ انجام کیا. اسی جگہ پر ان کے جلوے ہوتے تھے، یہ بڑے بڑے آپ دیکھو گے شیش محل وغیرہ وغیرہ بنے ہوئے، ان میں زندگی تھی کیا تھا. اور اب ٹھنڈ رات ہے، ان کے اندر کیا کیا لوگ بسیرے کر کے گئے. سارے مغروض لوگ چل کے بسے. اور زندہ ہے تو پھر فقیر کا مزار ہی آئے تو ہے، اور اس میں گوئے کہیں روز ہی جلوے بڑھتے جا رہے ہیں. عروج ہی عروج ہے، ترقی ترقی ہے. تو وہ جو ہے نا ان کو باتوں غور کرنے والا، مشاہدہ کرنے والا جو ہے وہ مغرور نہیں ہوتا. وہ جانتا ہے کہ انجام کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اس سے پہلے والوں کا انجام ہے. وہ دیکھتا ہے کہ تم نے یہاں پر آئے ہو، یہاں سے نکلنا کیسے تم نے. بادشاہ جب بادشاہ میں آ جائے تو بڑا عاجز ہو جانا چاہیے کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ڈپارچر کتنا مشکل ہوتا ہے. قسمت والے بادشاہ ہیں جو جن کی جانا اور رخصت خیریت سے ہو، ورنہ عام طور پر مردہ باز سے نکلتے لوگ. اللہ بچائے مجھے اس بات سے. ضرور نہیں کوئی بات انسان. ہاں بولو اور کوئی بات آپ بولو گے.